سخی انسان اور گھوڑے کی کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام خاتم تھا۔ اس کے پاس ایک اصلی نسل کا گھوڑا تھا جس کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ گھوڑا خاتم کے لیے سب سے عزیز تھا۔ وہ جب بھی دوڑتا تھا تو بجلی کی رفتار کی طرح دوڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتم بہت سخی انسان تھا۔ اس کے سخاوت کے قصے سارے گاؤں میں مشہور تھے۔ خاتم کے سخاوت کے قصے دوسرے دیش کے بادشاہ کے دربار تک بھی پہنچ گئے۔ بادشاہ کے دربار میں بھی خاتم کے چرچے ہونے لگے تو بادشاہ نے اپنے خاص وزیر سے کہا، ارے وزیر، تم جا کر دیکھو کہ خاتم واقعی میں اتنا سخی ہے یا لوگوں میں اس کے جھوٹے چرچے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بادشاہ حضور۔ اس وقت محل میں موجود ایک غلام نے کہا، بادشاہ حضور، اس کے پاس ایک اصلی نسل کا گھوڑا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ گھوڑا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے وزیر، تم اس سے وہ گھوڑا طلب کر دینا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ گھوڑا دیتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے بادشاہ حضور۔ وزیر جانے کی تیاری کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن وزیر بیش بدل کر خاتم کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ کیونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے تو اس لیے وزیر کئی دنوں تک سفر میں رہا۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا تو زوردار بارش ہونے لگی۔ وہ سارا بھیگ چکا تھا لیکن آخرکار وہ خاتم کے گاؤں پہنچ گیا اور خاتم کا گھر معلوم کر لیا۔ جب اس نے خاتم کا دروازہ کٹکھٹایا تو وہ باہر آ گیا۔ ارے بھائی، میرا نام روہن ہے، میں مسافر ہوں، مجھے بہت دور جانا ہے لیکن بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اس لیے میں آگے سفر نہیں کر سکتا۔ کیا میں ایک رات آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، آپ کی مہمان نوازی کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ آپ اندر آ جائیے۔ وزیر اور خاتم دونوں گھر کے اندر چلے گئے۔ ارے بھائی، آپ تھکے ہوں گے، اس لیے آپ بیٹھ کر تھوڑا آرام کیجیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، ویسے بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وزیر وہاں بیٹھ گیا اور خاتم اس کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد خاتم نے کھانا تیار کر لیا۔ وزیر اور خاتم جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئے تو اس وقت وزیر نے سوچا کہ مجھے ابھی بتا دینا چاہیے کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں۔ تو وزیر نے خاتم سے کہا، ارے خاتم بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ ارے بھائی، کیسا جھوٹ؟ آپ میری بات غور سے سن لیجئے گا۔ تو وزیر نے خاتم کو سارا معاملہ بتا دیا۔ تو خاتم نے بہت افسوس کے ساتھ کہا، ارے بھائی، کاش یہ بات آپ مجھے دروازے پر بتا دیتے تو میں آپ کو وہ گھوڑا دے دیتا، لیکن افسوس، میں ابھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا وہ گھوڑا تم نے بیچ دیا ہے یا اسے آپ سے کوئی دوست لے کر گیا ہے؟ ارے نہیں بھائی، جب آپ رات کو میرے مہمان بن کر آئے تو اس وقت میں بھوکا سونے والا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے آپ کے لیے وہ گھوڑا ذبح کر دیا اور آپ کے کھانے کا انتظام کر لیا۔ وزیر یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ کوئی اتنا سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صبح سویرے وزیر نے خاتم کو الوداع کہا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل پہنچنے کے بعد اس نے سارا معاملہ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ بھی اس کا سخاوت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے فوراً خاتم کو محل لانے کا حکم دے دیا اور اسے محل کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ خاتم کو اس کی ایمانداری اور سخاوت کا صلہ مل گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔